خطبے سے پہلے والی اذان کا جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ اذان کوئی بھی ہو اس کا جواب دینا چاہیے جی. اگرچہ ہم جمعے کی جو دوسری اذان ہے اسے سنت نہیں سمجھتے. صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عثمان غنی نے پیرلل میں ایک اذان شروع کروائی تھی. یہ دوسری اذان نہیں تھی, یہ پیرلل میں تھی, اور اس میں الفاظ ہے بازار میں, جب رش بڑھ گیا. اور آج کل وہ ڈیوٹی پوری کر رہا ہے ہمارا اسپیکر. لہٰذا یہ جو بریلوی اور دیوبندی مسجد کے اندر جمعے کی 2 اذانیں دیتے ہیں, نہ یہ نبی علیہ السلام نے دی, نہ حضرت ابوبکر نے, نہ حضرت عمر نے, نہ حضرت عثمان نے, نہ حضرت علی نے. حضرت عثمان پہ بھی جو جھوٹ باندھا ہے وہ بخاری کھول کے تو پڑھیں کہ حضرت عثمان نے بازار میں پیرلل میں دوسری اذان شروع کی تھی تاکہ بازار کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھی نماز کا ٹائم ہو گیا. ہر بندے کے پاس تو گھڑی نہیں تھی نا, موبائل الارم تو نہیں تھے نا. تو حنفیوں نے اگر اذان دینی ہے تو بازار میں دوسری اذان دیں, مسجد میں ایک ہی اذان ہے. اور وہ اذان وہ ہے جب خطیب آ کے ممبر پہ بیٹھتا ہے اس وقت. البتہ اب جب اذانیں ہو رہی ہیں تو ٹھیک ہے, اذان کا جواب آپ دے لیں. کسی ایک اذان کا جواب ایک وقت میں, عام نمازوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کتنی اذانیں ہیں, لوگ پوچھتے ہیں کس کس کا جواب دیں. ایک کا کافی ہے بھائی. اور اذان کا پریکٹیکل جواب بھی دینا ہے, یعنی نماز پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے کلمات کا ہی ریپیٹ کر دیا ہے. اذان کا جواب یہ نہیں ہوتا. اور صحابہ میں ہی محاورتاً ہوتا تھا, جس طرح سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب تک خوارج کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئے گی ہم ان کی اذان کا جواب بھی دیں گے, اور جب ہمیں سلام کریں گے ہم سلام کا بھی جواب دیں گے. لیکن جب وہ ہمیں کہیں گے ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں تو ہم ان کو قتل نہیں کریں گے, اس معاملے میں ہم ان کے ساتھ نہیں دیں گے. اور وہ خوشبیہ کے پیچھے یعنی مختار سقفی کے فالورز کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے. تو وہاں آپ ترجمہ کرتے ہوئے دیکھیں, وہ جب وہ ترجمہ کریں گے نا تو لوگ بریکٹ میں لکھتے ہیں یعنی ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یعنی صحابہ کے زمانے میں اگر وہ کہتا تھا نا میں اس کی اذان کا جواب دوں گا تو مراد یہ کہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا. سمجھ آئی؟ لبیک یہ نہیں ہے کہ صرف وہ کریں گے. ویسے تو اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں کہ بد مذہبوں کی اذان کا جواب بھی نہیں دینا. احکام شریعت میں انہوں نے کہا صرف نبی علیہ السلام کے نام پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے. اذان بھی ان کی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے. اذان کا جواب بھی نہیں ان کے نزدیک بنتا. ہمارے نزدیک کوئی بھی اذان دے رہا ہے آپ اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے, آپ تو اللہ اور اس کے رسول کو پروٹوکول دے رہے ہیں نا, عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسرا یہ بات پتہ چلی کہ اگر عبداللہ ابن عمر خوارج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو مراد خوارج کو مسلمان سمجھتے تھے, اگرچہ صحابہ کی تکفیر کرتے تھے خوارج. صحابہ کو خوارج کہہ رہے ہیں کافر, اور صحابہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو آج اگر کوئی صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے تو آپ اس کی علمی اصلاح کریں, نماز کے پیچھے آپ پڑھیں گے. پریکٹیکلی ہے نا. زیادہ سینسٹیو ایشو تو اس زمانے میں ہونا چاہیے تھا جب مولا علی کو منہ پہ کافر کہہ رہے ہیں, اور مولا علی کہہ رہے ہیں ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے بغاوت کر دی ہے ہمارے بھائی ہیں. جی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. پوچھا گیا منافق ہے, کہا نہیں منافق تو بڑی تھوڑا ذکر کرتے ہیں, قرآن میں آیا ہے, اللہ نے فرمایا ہے. یار اتنا منہ سے مزاج آدمی کہ اپنے مخالف کے حق میں قرآن سے دلیل دے رہا ہے کہ یار میرا مخالف ہے لیکن منافق نہیں ہے, کیونکہ میرے اللہ نے کہا کہ منافق بڑا تھوڑا ذکر کرتے ہیں, ان کی نمازیں بڑی لمبی ہیں. یہ وہ جو قرآن میں آیا تھا نا, کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھار دے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. پھر پوچھا گیا کافر ہے, ان کا کافر کہاں سے ہے, یہ تو مجھے کافر کہہ رہے ہیں, یہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں, مجھے اس لیے چھوڑا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ میں کافر ہو گیا ہوں, تو لہٰذا یہ کافر بھی نہیں ہے. تسی ہوندے تسی کہندے نہیں جی ڈائریکٹ ہے جی, جس نے کسی مسلمان کو کافر کا کفر اس پہ لوٹ گیا, اور مولا علی کو کافر کوئی کہہ رہا ہے, اس تو بڑا کیڑا کافر ہوئے گا. دیکھیں ڈائریکٹ مولا علی کو سب سے پہلے کفر لوٹانا چاہیے تھا. جب منافق ہی نہیں کافر بھی نہیں تو تیسرا کوئی جینڈر بچتا ہے پھر سوائے مسلمان کے؟ قرآن میں تو 3 ہی آئی نا کیٹیگری, کافر, منافق اور مسلم. تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ مسلم ہے. اتنا حوصلہ. اور جو سنن کبریٰ البیہقی سے میں نے روایت بیان کی کہ عبداللہ بن عمر خوشبیہ کے پیچھے یعنی مختار سقفی کے فالورز کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ مختار سقفی کے بارے میں جو بنو امیہ نے مشہور کیا کہ اس نے دعوی نبوت کیا تھا, یہ باطل ہے. ورنہ مجھے بتائیں اگر مختار سقفی نے دعوی نبوت کیا ہوتا تو عبداللہ بن عمر اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے؟ کیا عبداللہ بن عمر نے مسیلمہ کذاب کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ مختار سقفی کے اوپر بھی بیسیکلی جھوٹا الزام لگایا گیا. کیوں؟ اس نے قاتلین حسین سے بدلہ لے کے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کیے تھے,
اور یہ اتنا بڑا الزام لگا کہ سنی اور شیعہ دونوں آلموسٹ اس کے اوپر متفق ہو گئے اس الزام کے اوپر. شیعہ بھی اسے مردود سمجھتے ہیں. یہ اب آ کے ایران والوں نے مختار سقفی کے اوپر جو مختار نامہ فلم بنائی ہے اور اس ایشو کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ادروائز ان کے پرانے بزرگ تو بڑے غلط کامنٹس رکھتے ہیں چند ایک لوگوں کے سوا. اسی طریقے سے اہل سنت کے ہاں بھی. لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بھی دلائل دیکھنے کی ضرورت ہے نا. اور جو روایتیں پیش کر کے آتے ہیں وہ بھی ساری امبیگوس روایتیں ہیں, اکثر تو ضعیف ہیں. واضح تو دعوی نبوت کہیں بھی نہیں ملتا کہ اس نے دعوی نبوت کیا وہ ہو. بس بدنام کر دیتے. چھوڑ دیں, میرے بارے میں انہوں نے جناب دعوی نبوت لگائے ہوئے, میری تو ویڈیوز بھی موجود ہے. چھاڑ دو انہوں تے مختار سقفی نو, کدے منو قادیانی کہتے ہیں, کدے کہتے ہیں اس نے دعوی نبوت کر دیا ہے. یہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ایک ویڈیوز چڑھی ہوئی ہے میرے بارے میں. تو اگر اس زمانے میں یہ ہو رہا ہے جبکہ میں اپنی کلیریفیکیشن بھی دے رہا ہوں آگے, ویسے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں آپ جتنا میرے خلاف پروپیگنڈا کریں گے نا, وہ ابھی وہ جو لائف سٹوریز میں کوئی کہہ رہا ہے جی میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کا کلپ دیکھا جیری صاحب کے خلاف, کوئی کہتا ہے جی میں نے فلاں عالم صاحب کا کلپ دیکھا. ٹھیک ہے, تو میں نے باقاعدہ نیچے کامنٹس کیے تھینک یو مفتی طارق مسعود. میرے پاس کہاں اتنا خرچہ تھا کہ میں اپنی اتنی پبلسٹی کرتا دعوت کے حوالے سے. مہربانی.